ہر طرف سے موت پکارے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 ترجمہ، اور ہر چار طرف سے اس پر سامان موت کی آمد ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ یوں ہی سسکتا رہے گا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ عذاب مذکور ایک حالت پر رہے بلکہ اس شخص کو اور زیادہ سخت عذاب کا سامنا برابر ہوا کرے گا، جسے یہ عادت پڑنے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم نخعی ویتی الموت الگ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کے پاس ہر طرف سے حتیٰ کہ اس کے بدن کے ہر بال کے نیچے سے موت ہی موت گھیرے ہوگی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی موت نے گھیرا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موت کی سختی اور درد انگیزی کے ساتھ اس کے بدن کے ہر عضو اور ہر بال اور ناخن سے عذاب پہنچے گا، اور اس حالت میں بھی وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں نکال سکے گا تاکہ اسے راحت پہنچائے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ اس کی روح گلے میں اٹکی ہوگی، اس کے منہ سے نکل نہ سکے گی جس سے اسے سکون مل سکے، اور نہ ہی پیٹ میں اپنی جگہ واپس لوٹ سکے گی۔ جماعت مفسرین اسی بنا پر فرمان باری تعالیٰ ثم لا يموت فيها ولا يحيا سورہ اعلیٰ آیت نمبر 13 کی تفسیر فرمائی، جبکہ امام اوزاعی بلال بن سعد سے نقل کرتے ہیں کہ روز قیامت جہنم کو پکارا جائے گا کہ اے آگ جلا ڈال، اے آگ تندرست کر، اے آگ چیخ و پکار سے واویلا مچا، کھا جا لیکن ہلاک نہ کر۔ کفار کو جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا، ہمیشہ وہی میں رہیں گے۔ کفار کو آگ کے عذاب میں نہ توقفہ ہوگا اور نہ ختم ہوگا اور کم ہوگا، بلکہ بدستور ہمیشہ کے لیے مسلط رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 74 ترجمہ، بے شک نافرمان یعنی کافر لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ عذاب ان پر سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی عذاب میں مایوس پڑے رہیں گے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 36 ترجمہ، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگے ہے، نہ تو ان کو موت ہی آئے گی، نہ کہ یہ مر جائیں اور مر کر چھوٹ جائے، اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 86 نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ غافر آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے یعنی بڑے اور چھوٹے، تابع اور متبوع، سب مل کر جہنم کے موکل فرشتوں اور داروغوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے، یعنی عذاب کے بالکل ہٹ جانے یا ہمیشہ کے لیے کم ہو جانے کی امید تو نہیں ہے، کم از کم ایک روز کی تو کچھ چھٹی مل جایا کرے۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ بتلاؤ، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے رہے؟ دوزخی کہیں گے کہ ہاں آتے تو رہے تھے مگر ہم نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ فرشتے کہیں گے کہ تو پھر ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ کافروں کے لیے دعا کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ کافروں کی دعا آخرت میں محض بے اثر ہے، کیونکہ آخرت میں کوئی دعا بغیر ایمان کے قبول ہی نہیں ہو سکتی، اور ایمان کا موقع دنیا ہی میں تھا، وہ تو تم کھو چکے ہو۔ احمد بن ابی حواری فرماتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو جامع دمشق کے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنتی پر کوئی گھڑی ایسی نہیں آئے گی مگر اس پر ایسی نعمتوں کا اضافہ کیا جائے گا کہ جن کو پہلے جانتا بھی نہ ہوگا، اور دوزخی پر بھی کوئی گھڑی ایسی نہیں آئے گی کہ وہ نئے آنے والے عذاب سے ناواقف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نبا آیت نمبر 30 ترجمہ، اسی عذاب میں مبتلا رہو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے مگر تم پر عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اہل جہنم پر سب سے زیادہ سخت آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا کی تلاوت فرمائی۔
خدا کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اہل جہنم نے اپنے کو ہلاکت یعنی جہنم میں ڈال دیا۔ ابن ابی حاتم والبہقی۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ دوزخیوں کا آرام بس یہی ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنا اپنی کوکھ پر رکھ لیا کرے گا، اور اہل جہنم کے لیے اتنی اقسام کے عذاب ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی مخلوق کو سب کی اطلاع نہیں فرمائی۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زنجیروں، توقوں اور آگ کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ ان میں سے کوئی عذاب دنیا میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ صاد آیت نمبر 58۔ ترجمہ: اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی ناگوار اور موجب آزار طرح طرح کی چیزیں عذاب موجود ہیں، اس کو بھی ہم چکھائیں گے۔ محدث حضرت ابو علی فرماتے ہیں، ہمیں شریح نے انہیں ابراہیم بن سلیمان نے اعمش سے بالواسطہ حسن حضرت ابن عباس سے زدناہم عذابا فوق العذاب کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ عرش کے نیچے 5 قسم کی نہریں ہیں، بعض سے رات کے وقت، بعض سے دن کے وقت عذاب دیا جائے گا۔ ابو علی مسلی۔ اعتراض کے جوابات۔ حاشیہ مضمون بالا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اسی کے احکام کی پیروی کرے۔ اگر انہوں نے اپنے مقصد کی تخلیق کو پس پشت ڈال دیا ہے تو وہ سزا کے مستحق ٹھہرائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا ہے تاکہ اپنے فرمانبرداروں کی آنکھیں جنت کی ابد الآباد کی نعمتوں سے ٹھنڈا کرے اور اپنے نافرمانوں کو دوزخ کی گوناگوں تکالیف سے دوچار کرے۔